أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب ہے کتاب الجہاد، اور یہ آخری فصل ہے کیا؟ کتاب الجہاد بھی ختم؟ چلیے ماشاءاللہ، اس کا بعد اس کا یعنی تجارت شروع ہوگی پھر. چلیے بہت اچھا. تو الفصل الرابع فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کو ہم نے کل شروع کیا تھا، اور اس میں آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے وَيُنْكِرُ أَوَّلًا بِالْقَلْبِ. ہاں مولانا، سیدھے جا کے اس کو نہیں، پہلے انکار نہی عن المنکر کہاں ہونا چاہیے؟ واجب ہے کہ دل میں. یعنی اگر آپ کسی کو کسی کام سے روکنا چاہ رہے ہیں کہ جو شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پہلے اس کی نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. صحیح ہے؟ جھوٹ سے کسی کو منع کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے. شراب سے منع کر رہے ہیں تو شراب سے کے لیے آپ کے دل میں نفرت اولاً ہونی چاہیے. قلب میں اگر آپ کے پائے جا رہی ہے نفرت اس سے، ثم باللسان، پھر کہاں آئیں گے؟ زبان کے مرحلے پہ آپ بول کے کسی کو منع کریں. اگر زبان سے بھی کام نہ چلے، ثم بالید، پھر ہاتھ سے، یعنی مار پیٹ کے اگر کچھ مان سکے تو منائیں گے اسے. ولو افتقر الى الجراح لم يفعله الا باذن الامام. ہم مولانا کہہ رہے ہیں اگر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھوانے کے لیے، کوئی شراب پی رہا ہے شراب چھڑوانے کے لیے، اگر مارنے کی ضرورت پڑے کہ اس کے جسم کو زخم پہنچائے، جراح کہتے ہیں زخم کو، ولو افتقر الى الجراح، اگر وہ زخم کا محتاج ہو جائے کہ اس کے بعد حصے کو زخمی کیا جائے، لم يفعلہ، تو یہ کام آپ انجام نہیں دیں گے، الا باذن الامام، سوائے کہ امام کی اجازت موجود ہو. سمجھ رہے ہیں؟ والحدود لا يقيمها، حدود شرعی مولانا، جیسے کہ زانی کو کوڑے کا مارنا، چور کے ہاتھ وغیرہ کا کاٹنا، جو حدود شرعی ہیں. والحدود لا يقيمها، حدود شرعی کو انجام نہیں دے گا، الا بامرہ، یعنی سوائے امام کے حکم کے. آپ اپنی مرضی سے کسی نے چوری کی تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس کے لیے امام کی اجازت شرط ہے. کسی زانی نے زنا کیا تو اگر سب کو چھوٹ دے دی جائے تو سماج میں کیا ہو جائے گا؟ ہر کوئی قاضی بن کے بیٹھ جائے گا، جو چاہے افراتفری کا ماحول ہو جائے گا. تو کہا یہ سارے کام کون انجام دے گا؟ امام. امام کی اجازت سے، امام کے حکم سے. والحدود لا يقيمها، اور حدود شرعی کو قائم نہیں کرے گا الا بامرہ، یعنی الا بامر الامام. وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى عَبْدِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ. ہاں مولانا، وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ، اور جائز ہے ایک انسان کے لیے، اقامت الحد، حد کا انجام دینا، علی عبدہ، اپنے غلام پر، وولدہ، اور اپنے بیٹے پر، وزوجتہ، اور اپنی بیوی پر.
5 नंबर का हाशिया है मौलाना, आ जाइए 5 नंबर के हाशिए पे। इश्तरतल फुक़हाउ फी हादा अन यकून अर्रजुल फ़क़ीहन जामिअन लिश्शराइत। हाँ मौलाना, फुक़हा ने शर्त लगाई है कि हर आदमी नहीं कर सकता ये काम, बल्कि वो फकीह होना चाहिए, जामिउल लिश्शराइत होना चाहिए, ताकि अहकाम को अच्छी तरह समझ सके, तब वो अपने गुलाम, अपने बेटे और अपनी ज़ौजा पे हद जारी कर सकता है इंसान ने। व इल्ला फला यजूज़ु लहु इल्ला तअज़ीरुहुम बिमा ला यबलुगुल हद्द वल जरह तअदीबान। वरना उसके लिए जायज नहीं है सिवाय कि उनको थोड़ा मारे पीटे कि जो उनके जख्म की और हद वाली जो शरई हद है उस तक न पहुंचे, तादीबन अदब सिखाने के लिए। कमा यजूज़ु ज़ालिका लिल मुअल्लिम, इसी तरह उस्ताद के लिए भी जायज है कि थोड़ा बहुत ज़र्फ वगैरह, कान ऐंठना, सही एक आध तफाका लगा देना, कि जो क्या हुदूद शरई में नहीं आता और जरूरत है अदब सिखाने के लिए, उसको अंजाम दिया जा सकता है। इदा, दूसरी शर्त मौलाना वहीं आगे क्या कह रहे हैं, इजा अमीन ज़रर, जब आपको जरर का क्या हो, अमान हो। पता चला आप इंग्लैंड में है मौलाना, अपनी बीवी पे आपने तशद्दुद किया, बीवी ने जाके पुलिस को कॉल कर दिया, पता चला अफनान कहां चले गए, जेल में। बेटे को मारा, बेटे ने शिकायत कर दी, गए चले कहां गए, जेल में। का इदा अमीन ज़रर, जब आपको नुकसान में क्या हो, नुकसान से अमान हो। सही, ऐसा ना हो कि आप शरई हद जारी करने जाएं और पता चला उल्टे आप लटका दिए जाएं, है ना मौलाना। या खुद हिंदुस्तान में आप शरई हद अगर अभी इस्लामी हद जारी कर दें, किसी का हाथ काट दें, आप बच जाएंगे, हा? क्योंकि यहाँ इस्लामी कानून तो नहीं है ना, यहाँ एक जो हमारा हिंदुस्तान का आईन है वो लागू है, वो हमें इजाजत नहीं देता। वलिल फुक़हाए इक़ामतुहा हालल ग़ैबति मअल अम्न। हाँ मौलाना, वलिल फुक़हाए, और जायज है फुक़हा के लिए, यानी वो जो फ़क़ीह हैं, इक़ामतुहा यानी इक़ामतुल हुदूद, हुदूद का कायम करना, मसलन ज़िना की, चोरी की हद, हालल गैबा यानी गैबते इमाम में, माल अमन की सूरत में। पता चला कि फकीह ने चोरी के इल्जाम में किसी का हाथ काट दिया, हुकूमत अपनी नहीं है, हुकूमत किसी और की है। पता चला फकीह साहब कहां चले गए, जेल में। कहा इल्ला क्या है, मअल अम्न, अमन की सूरत में। वयजिबु अलन्नासि मुसाइदतुहुम, और अगर हद जारी की जा रही है तो लोगों पर वाजिब है कि फुक़हा की क्या करें, मदद करें। मौलाना हम्म, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वलहुम अल फतवा, यानी वलहुम यानी लिल फुक़हा, अल फतवा वल हुक्म बैन अन्नास, कह रहे हक है फुक़हा का कि वो हाकिम हो और फतवा दें लोगों के दरमियान। माशराइतिल मुबीही लिल फित्या, कहने वो कि जब फतवा देने के जायज शराइत मौजूद हो। कैसे मौलाना, क्या क्या शराइत है मौलाना फतवा देने के, बालिग होना चाहिए,
عاقل ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، عدالت ہونی چاہیے اس کے پاس. عدالت تو جانتے ہیں نا مولانا، سر عام حرام انجام نہ دیتا ہو، کسی واجب کو ترک نہ کرتا ہو، رجولہ مرد ہونا چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر اتنی استطاعت ہو کہ روایات و آیات کے درمیان سے مسائل کو جان حل کر سکے، سکتے. سمجھ سکے، اخذ کر سکے، استنباط کر سکے. جی صحیح ہے. جی اور حکم کس کا ہوتا ہے مولانا؟ فقہا کا. لیکن اگر حکومت جو عام حکومت ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے مولانا؟ ظلم ہوگا، وہ حکم نہیں ہوگا. ولا يجوز الحكم بمذهب اهل الخلاف. کیا معنی مولانا کا ولا يجوز؟ صحیح ہے، فقہا کے لیے جائز نہیں ہے الحکم بمذهب اهل الخلاف. صحیح ہے، حکم دینا ان مذاہب کے درمیان کہ جو امامیہ نہیں ہیں، مذاہب عامہ. فَإِنِ اضْطَرَّ عَمَلَ بِالتَّقِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَتْلًا. کہہ رہے مولانا کہ اگر حکم دینا مجبوری بن جائے، عَمِلَ بِالتَّقِيَّةِ، پھر کس پر عمل کرے؟ تقیہ پر عمل کرے. مَا لَمْ يَكُنْ قَتْلًا. صحیح ہے کہ جب تک کہ وہ حکم جو دے رہا ہے وہ کس کا نہ ہو؟ قتل کا حکم نہ ہو. ہاں مولانا کیسے؟ مطلب دیکھیے، ابھی یعنی ایک عام حکومت ہو، مثال کے طور پر ہم اگر لے لیں افغانستان کو. افغانستان میں کسی شیعہ عالم سے پوچھا جائے، فقیہ سے حکومت کس کی ہے؟ طالبان کی. شیعہ فقیہ سے پوچھا جائے کہ مجرم کون ہے؟ مجرم بھی اہل عامہ میں سے، یعنی اہل سنت سے ہے. شیعہ فقیہ سے مسئلہ پوچھا جائے تو شیعہ فقیہ مسئلے کا حکم دے گا، ایک تو ہے کہ نہ دے. صحیح. اور اگر مجبور ہے فتویٰ دینے کے لیے تو حکم صادر کرے گا، تب تک صادر کرے گا جب تک کہ ظلماً اس کے قتل کا سبب نہ بن رہا ہو. جی یعنی وہ ہے مظلوم، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مظلوم ہے، لیکن حکومت نے اگر آپ کو مجبور کیا ہے تو آپ اس کے خلاف فتویٰ دیں گے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ آپ کا فتویٰ اس کے قتل کا سبب نہ بنے. اور اگر آپ کا فتویٰ ظلماً اس کے قتل کا سبب بن رہا ہے تو بھلے آپ کو پھر نقصان ہو جائے، اس صورت میں آپ حکومت عامہ میں فتویٰ نہیں دیں گے. یعنی آپ فتویٰ دے تو اس کی جان بچے تو دینا چاہیے. ہاں تب دے سکتے ہیں. جی صحیح ہے نا. لیکن جی مسئلہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب میرا یہ ہے، یعنی اس صورت میں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو فتویٰ دینا ہے، صحیح ہے، وہ مظلوم ہے لیکن حکومت کا مخالف ہے. جی حکومت آپ سے فتویٰ لینا چاہ رہی ہے، تقیہ میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس کے قتل کا سبب نہ بنے. لیکن اگر آپ کے فتوے کی وجہ سے اس کے قتل کا سبب بن رہا ہے تو آپ مجبور بھی ہیں تو فتویٰ نہیں دیں گے، بھلے آپ کو قتل کر دیا جائے. جی ورنہ تقیہ پر عمل کرتے ہوئے اس کے خلاف آپ فتویٰ دے دیں گے، چونکہ حکومت آپ کو پھر مجبور کرے گی، ورنہ. سمجھ رہے ہیں؟ جی وَيَجُوزُ الْوِلَایَةُ مِنْ قِبَلِ الْعَادِلِ. وَيَجُوزُ الْوِلَایَةُ یعنی
من قبل العادل، اور کسی شخص کا ولی بننا جائز ہے عادل کی طرف سے، چاہے وہ نبی ہو، امام ہو یا فقیہ ہو. وَلَوْ أَلْزَمَهُ وَجَبَتْ، اگر وہ سامنے والا آپ کو لازم قرار دے دے تو آپ کے اوپر اس کو قبول کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. جی. وَيَحْرُمُ مِنَ الْجَائِرِ مَا لَمْ يَعْلَمْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. وَيَحْرُمُ الْوِلَایَةُ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ، کوئی ظالم حاکم ہے، ظالم حاکم کی طرف سے کسی معاملے کا متصرف ہونا، اس کا کسی کام کی ذمہ داری لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ما لم يعلم تمكنه من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، جب تک کہ نہ جان رہا ہو کہ اس ولایت کے ذریعے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے مولانا، کوئی ظالم بادشاہ آپ کو کسی کام کی ذمہ داری سونپ دے، کا ذمہ داری لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے کچھ اختیارات ہوں گے، ایک دم مجبور نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اسلامی حکومت میں جائز نہیں ہے، شریعت اسلامی میں جائز نہیں، اس کے باوجود اس کو آپ کو انجام دینا پڑے، چونکہ آپ اس کے ولی ہیں تو پھر جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا وَيَحْرُمُ مِنَ الْجَائِرِ، یعنی جو ظالم بادشاہ ہو اس کی ولایت کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. معلم یعلم تمکنہ، جب تک کہ اس کے نہ جانتا ہو کہ وہ ممکن ہوگا اس کے لیے من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، صحیح ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے. تو اگر کر سکتا ہے مولانا تو جائر کی ولایت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. وَلَوْ أَكْرَهَ بِدُونِهِ، ہاں مولانا، اگر حکومت آپ کو مجبور کرے بدون ہی، یعنی بدون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس حالت میں کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، اس نے مجبور کر دیا. جی. جائز، اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ہے نا مولانا؟ ائمہ کے ساتھ گزرا ہے کہ نہیں؟ مامون عباسی نے مثال کے طور پر آپ کو حکم دیا کس کا؟ نماز عید کا. امام نے منع کیا، اس نے آپ کو کیا کہا؟ نہیں، آپ کو جانا ہی جانا ہے. انگور کھانے کی بات آئی ہے نا، جس میں اس نے زہر ملا کے دیا تھا، امام نے کہا نہیں شکریہ، کہا نہیں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی ذمہ داری حکومت دے رہی ہے تو جب تک آپ کا اپنا اختیار نہ ہو تب تک جائز نہیں ہے، لیکن اگر مجبور کر دے بنا اختیار کے بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. وَيَجْتَهِدُ فِي إِنْفَاذِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، اور کوشش کرے گا کہ حکم نافذ کرے حق کے متعلق. کیا مولانا؟ یعنی کوئی ایسا ہیلا کرے کہ جس کا حق ہے اسے مل جائے. مثال کے طور پر مولانا، اگر حکومت، ظالم حکومت کہ ایک فیصلہ دے دے، آپ کو کہیں کہ بھائی اور بہن دونوں کی میراث کیا ہوگی؟ برابر ہوگی. جی. جتنا بھائی کو ملے گا اتنا بہن کو ملے گا، جو کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بھائی ذکر کو انثی سے کیا ملے؟ زیادہ. ڈبل. جی. ایسی صورت میں اگر آپ قاضی کے پاس آ جائے اس طرح کا کہ بھائی اور بہن کی میراث، تو ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ بھائی کا آدھا کس کو دے دے؟ بہن کو.
تو اگر ایسا ہو مولانا کہ بھائی کو میت کی طرف سے ملنا ہو 1/1/3 اور میت کے پاس 300 دینار ہو اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، تو قاضی کیا کرے گا؟ 100 دینار دے گا بیٹے کو، اس حجت سے کہ اسے جو ہے 1/3 کس کا لینا تھا؟ باپ کے مال کا لینا تھا۔ 100 دینار 300 کا دینار کا کیا بنے گا؟ 1/3، پھر 200 بچا، 200 آدھا آدھا دونوں کو برابر برابر حکومت کے حساب سے بانٹ دے، اس طرح کا ہیلا انجام دے۔ صحیح ہے نا مولانا؟ جیسے ہوا ہے ابھی جیسے آج کی حکومت میں کوئی قاضی بن جائے، جج بن جائے مولانا عدالت میں، حکومت تو چلے گی ہندوستانی آئین سے، یا بھی دیکھ لیں، سب کچھ چھوڑیے، بابری مسجد کا جو وہ آیا ہے فیصلہ آیا ہے، فیصلہ دینے والے نے کیسا فیصلہ دیا ہے؟ مضحکہ خیز، کیسا؟ جس میں نہ جانے کتنے اعتراضات وارد ہیں۔ کہا ایسا اگر ظالم حکومت میں آپ قاضی ہیں، آپ کو ذمہ داری دینی ہے کہ کسی کا فیصلہ کریے، تو کہا آپ کوشش کریں کہ حکم کو نافذ کرنے میں حق کو عمل میں لے آئیں، اپنی کوشش سے حکومت کو بھی لگے، یہ آپ کے زیرکی پہ، جیسے یہاں میں نے کہا کہ 300 دینار ہے، 300 دینار حکومت کہہ رہی دونوں کو برابر برابر ڈالو، برابر برابر دینے میں کتنا ہو جائے گا؟ 150 شریعت کیا کری؟ لڑکے کو ملنا چاہیے ڈبل۔ اس نے ایک ہیلا یہ نکالا کہ میت نے وصیت کی تھی کہ کیا کرے؟ 1/3 کس کو جائے گا؟ میرے بیٹے کو۔ 1/3 کی وصیت جائز ہے، 300 دینار کا 1/3 کتنا ہوگا؟ 100 دینار۔ 100 دینار بیٹے کو دے دیا، 200 بچا، 200 میں آدھا آدھا دونوں کو دے دیا، تو بیٹے پہ 200 آ گیا، بیٹی پہ 100 آ گیا۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے میراث بٹ گئی کہ نہیں بٹ گئی؟ حکومت بھی راضی کہ دونوں کو آدھا آدھا ملا، اور اسلامی قانون بھی ہو گیا۔ اگر ایسا، اسی لیے کہا کہ وَيَجْتَهِدُ، اور کوشش کرے، فی انفاذ الحکم، حکم کے نافذ کرنے میں، بالحق، حق کے اوپر، کہ حکم نافذ ہو تو کس کے اعتبار سے ہو؟ حق کے اور اسلامی طریقے سے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری لینا جائز نہیں ہے، اور اگر ذمہ داری لی ہے، السلام علیکم،